عزیز طلبہ السلام علیکم، میں سر تنویر ایک بار پھر گوگل کلاس روم کے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم حصہ شاعری کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے پہلے ایک نظم پڑھی تھی، اسرار قدرت۔ آج ہم اس کے نظم نمبر 3 پڑھیں گے اپنی کتاب کی، جس کا نام جشن بے چارگی ہے۔ مارکنگ اسکیم میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعارف شاعر کے 2 نمبر ہیں اور 6 نمبر مرکزی خیال کے ہیں۔ تعارف شاعر پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے شاعر جو ہیں احسان دانش ہیں۔ ان کا ہم تعارف جانتے ہیں۔ بعض لوگ قدرت کی طرف سے شاعرانہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ حالات جیسے بھی مشکل ہوں، خراب ہوں، نامساعد حالات میں بھی ان کی جو شاعرانہ صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ان کا رنگ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دانش جو ہیں، احسان دانش بھی انہی شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا جو دور تھا وہ انقلابات کا دور تھا۔ اس وقت ادب جو ہے کسانوں اور مزدوروں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ چونکہ خود بھی ایک مزدور رہ چکے تھے اور انہوں نے مزدوروں کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اس لیے انہیں شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر تعارف شاعر کا تھا۔ اب ہم اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس کو جاننے سے پہلے اس کا تھوڑا تعارف سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، نظم کا نام جشن بے چارگی ہے، جس میں احسان دانش نے جو محنت کش طبقہ ہے اس کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو بڑے واضح انداز میں، مؤثر انداز میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور انہوں نے اس میں ایک مزدور کی بیٹی کی رخصتی کا منظر پیش کیا ہے، اور اس نظم کے ہر ایک لفظ سے اس غریب گھرانے کی غربت واضح ہوتی ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پر اس کا مرکزی خیال سمجھتے ہیں۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ مزدور ہو یا سرمایہ دار۔ ہر ایک اپنی اولاد کے لیے سہانے خواب ضرور دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، مگر محنت کش طبقے کا یہ نصیب کہاں کہ وہ اپنی اولاد کو یہ خوشیاں دے سکے اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے۔ اس نظم میں شاعر نے ایک مزدور کی بیٹی کی رخصتی کی کیفیت بیان کی ہے، اور وہ دعا گو ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں جا کر ایک خوشحال زندگی گزارے، اور وہ اس بات میں مطمئن ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اگرچہ وہ اسے سونے چاندی کے قیمتی زیورات تو نہیں دے سکا، البتہ اس نے عفت و پاکیزگی، شرم و حیا، صبر و قناعت اور غیرت و حمیت جیسے قیمتی انسانیت کے زیورات سے اسے لاد دیا ہے۔ بلا شبہ ایک غریب اور محنت کش باپ اپنی بیٹی کو اس سے کیا قیمتی زیورات دے سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم ایک شعر پڑھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیادی، باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ تو اس شعر سے بھی عیاں ہے کہ ایک محنت کش طبقہ جو ہے اس کے حالات کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال آپ یقیناً بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نظم کا آپ ذاتی مطالعہ ضرور کریں، اور آئندہ لیکچرز میں آپ کو جو ہے اس نظم کا جو ہے کیونکہ ابھی اس میں ہم نے صرف تعارف شاعر اور مرکزی خیال جانا ہے، نظم مکمل نہیں ہوئی، تو بند والا جو حصہ ہے، بند کی تشریح، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔